بھیرا کا نام آپ نے لاہور سے آتے یا جاتے ہوئے ایک فوڈ جنکشن کے طور پر ضرور سنا ہوگا۔ مجھے بھیرا کے بارے میں 2 سال پہلے پتا چلا کہ یہاں پر برے صغیر کی تقسیم سے پہلے کا ایک ریلوے اسٹیشن موجود ہے جو کافی عرصے سے بند پڑا ہوا ہے۔ یہاں آنے پر مجھے پتا بھی نہیں چلا کہ یہاں پر ریلوے اسٹیشن ہے، کیونکہ شہر کے بیچوں بیچ ہونے کے باوجود یہ نظر سے اوجھل ہو سکتا ہے۔ یہاں آنے پر مجھے پتا چلا کہ ایک پرانا اور ایک نیا بھیرا ہے۔ یہاں پر مندر، مسجد، گرودوارہ اور امام بارگاہ کے علاوہ دیگر مذہبی مقامات بھی موجود ہیں۔ تو آئیے میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ اتنی چھوٹی سی جگہ پر اتنی تاریخ کیسے سمائی ہوئی ہے۔ تو پہلے بات کرتے ہیں اس ریلوے اسٹیشن کی۔ اس ریلوے اسٹیشن پہنچ کر سب سے پہلے میری نگاہ پڑی بھیرا نام کی تختی پر، جو اس اسٹیشن کے داخلی راستے کے اوپر لگی ہوئی ہے، لیکن یہاں باقاعدہ طور پر کوئی بورڈ نہیں لگا کہ یہ ریلوے اسٹیشن کب اور کیوں بنایا گیا تھا۔ پھر ملاقات ہوئی یہاں پر براجمان بھینسوں سے۔ کئی سالوں سے خالی رہنے کی وجہ سے اس جگہ پر اب صرف جانور ہی نظر آتے ہیں۔ جو کمرہ کسی زمانے میں فرسٹ کلاس پیسنجرز کے لیے مختص کیا گیا تھا، وہاں اب صرف گوبر، گند اور مکڑیوں کے جالے نظر آتے ہیں۔ تھوڑا آگے جا کر اس اسٹیشن کا ٹرن ٹیبل بھی آتا ہے، جہاں اب زنگ آلود گاڑیوں کے ڈھانچوں کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ ظاہر ہے یہ جگہ ہمیشہ سے ایسی نہیں تھی۔ تو پھر اس اسٹیشن کی تاریخ کیا ہے اور یہ کس سال میں کس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا؟ اس دوران مجھے بھیرا کی تاریخ کو یکجا کرنے والے کرنل ریٹائرڈ زاہد ممتاز کے بارے میں پتا چلا۔ زاہد ممتاز خود کسی انسائکلوپیڈیا سے کم نہیں ہیں۔ ان کی اپنی پیدائش بھیرا کی ہے، اور حالانکہ انہوں نے یہاں بچپن تو نہیں گزارا، لیکن بڑے ہونے کے بعد ان کا ایک ہی مقصد بن گیا، اس علاقے کی شناخت کو دوبارہ بحال کرنا۔ ریلوے کی کوئی مالی مجبوریاں تھی، جس کی وجہ سے ان کو 2005-06 میں اس کو بند کرنا پڑا۔ لوگوں کے لیے تھوڑی مشکلات آ گئی تھیں، کیونکہ پہلے وہ بہت اپنا سامان وغیرہ لے کے، جیسے میں نے کہا کہ بہت وہ سستا سفر کر سکتے تھے، ٹھیک ہے، وہ لے جاتے تھے، لیکن اب ان کے لیے کافی مہنگا ہو گیا ہے۔ تو اب میری ریلوے سے یہ ریکویسٹ ہے کہ شاید وہ اس کو ریلوے اسٹیشن کچھ عرصے تک نہ بنا سکیں، یا جب تک ان کے مالی حالات بہتر نہ ہوتے، تو اس کو جو پرانا ریلوے اسٹیشن ہے اس کو وہ ریلوے ہیریٹیج میوزیم میں کنورٹ کر دیں، جیسا کہ انہوں نے پنڈی میں کیا ہے۔ بھیرا کے اس ریلوے اسٹیشن کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ یہ 1881 میں بنایا گیا تھا، اور یہ ٹرین بھیرا، میانی اور ملک وال کے علاقوں کے درمیان 30 کلومیٹر تک چلا کرتی تھی، لیکن بعد میں اس کو بند کر دیا گیا۔ اس ٹرین پر آپ 10 روپے ٹکٹ میں بآسانی عام سامان کے ساتھ ساتھ بھیڑ، بکریاں بھی لا سکتے تھے، لیکن اس کے بند ہونے سے یہاں کے لوگوں کو پھر دوسرا طریقہ کار اپنانا پڑا۔ لیکن اس ریلوے اسٹیشن پر میں دوبارہ بات کروں گی، پہلے ذرا بھیرا کی تاریخ سمجھ لیتے ہیں۔ بھیرا کی اپنی تاریخ بھی خاصی منفرد ہے۔ بھیرا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ علاقہ 500 سال قبل مسیح سے یہاں موجود ہے۔ اس کی ایک تصدیق تو یہاں کے پرانے بھیرا کے علاقے میں بنے ٹیلوں سے ہو سکتی ہے، جس کے نیچے کیا چھپا ہے اس پر کبھی تحقیق نہیں کی گئی۔ اور نئے بھیرا کی تاریخ یہ ہے کہ یہاں خلجی، شیر شاہ سوری اور مغل دور میں بنے مندر، مسجد، گرودوارہ یہاں کے ماضی اور ان تمام لوگوں کے بارے میں بھی بتاتے ہیں جو اب یہاں نہیں رہتے۔ لیکن نیا بھیرا ہو یا پرانا، تاریخ دان اور محقق کہتے ہیں کہ اس علاقے میں ایک وقت تک مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ایک ساتھ رہا کرتے تھے۔ محققین بتاتے ہیں کہ دریائے جہلم کے مغربی اطراف بننے کے بعد بھیرا کو 16ویں صدی میں دریائے جہلم کے مشرقی طرف قائم کیا گیا، تاکہ اسے گزرنے والی افواج کے حملوں سے بچایا جا سکے۔ اس علاقے کے اطراف میں 8 دروازے ہیں، لیکن ان میں سے اب زیادہ تر یا تو وقت گزرنے کے ساتھ گر گئے ہیں یا پھر گرنے والے ہیں۔ برِ صغیر کی تقسیم سے پہلے موجود مختلف محلوں میں سے چند مشہور محلوں میں شیخاں والا، ننگیان والا، باولی والا، خواجگان محلہ شامل ہیں۔ ان تمام محلوں میں مختلف مذاہب کی تعمیرات ہیں، جن میں مساجد، مندر، گردوارے اور حویلیاں شامل ہیں۔ کچھ بالکل خستہ حالت میں ہیں، جبکہ کچھ کو تھوڑی مرمت کر کے بچایا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے میں نے رخ کیا جامعہ مسجد کا۔ شیر شاہ سوری کے دور کی کہلائی جانے والی اس مسجد کی عمارت کے باہر تختی پر اس کی تعمیر سن 1540 لکھی ہوئی ہے، لیکن اس مسجد کا طرز تعمیر مغل دور کا لگتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اسے مغل دور میں دوبارہ سے بنوایا گیا تھا۔ یہاں ہونے والے رنگ و روغن سے لگتا ہے کہ اسے کئی بار پہلے بھی رنگ کیا جا چکا ہے، لیکن اس کے نیچے اب بھی قدیم طرز کا کام دکھائی دیتا ہے۔ اسی مسجد سے تھوڑے فاصلے پر شہر کا مشہور بازار بھی آتا ہے۔
जहां की तंग गलियों से गुजरते हुए एक इमाम बारगाह आती है। इस इमाम बारगाह के बारे में कहा जाता है कि ये इससे पहले गुरुद्वारा हुआ करता था, जिसे शहर के बीचों बीच तामीर कराया गया था। लेकिन बरे सगीर की तकसीम के बाद जब यहाँ से सिखों का जाना हुआ तो इस गुरुद्वारे ने इमाम बारगाह की शक्ल इख्तियार कर ली। दरियाए झेलम के रास्ते में बावली वाला मंदिर आता है, जो शहर से अलग थलग एक पुरसुकून मकाम पर है। इस मंदिर के आसपास झाड़ियों से ही अंदाजा हो गया था कि ये काफी अरसे से खाली है। इस मंदिर के बारे में जाहिद मुमताज ने कहा कि इसे अंदर से ठीक करवा कर इसे पाकिस्तान में रिहाइश पजीर हिंदुओं के लिए खोला जा सकता है। बल्कि यहाँ के मकामी लोगों का कहना है कि यहाँ पर रहने वाले हिंदू तिजारत किया करते थे और 1941 तक हिंदू यहाँ की 20,000 अफराद पर मुश्तमिल आबादी का 21% हिस्सा थे। घूम फिरकर जब दोबारा बेरा के रेलवे स्टेशन की तरफ पहुंचे तो ख्याल आया कि यह तमाम तर तारीख यकजा की जा सकती है। मोटरवे बनने के बाद आसपास के छोटे शहरों को ये मौका मिला कि वो अपने तारीखी मकामात के बारे में बात करने लग गए, उनके मुआशी हालात बेहतर हो गए। लेकिन भेरा के बारे में ऐसी कोई भी बात नहीं की गई। भेरा अगर आज भी मशहूर है तो सिर्फ इस वजह से कि यहाँ पर पास में एक बहुत बड़ा फूड जंक्शन है, जहाँ पर लोग आते हैं, खाना खाते हैं और चले जाते हैं। लेकिन भेरा की तारीख को अगर मुकम्मल तौर पर महफूज किया जा सकता है तो वो इसी रेलवे स्टेशन के जरिए ही किया जा सकता है।